الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار صدق سبحانه تعالى وعز اسمه. عزیز ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے قیمتی ورکشاپ کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. اس کے لیے میں بہت ممنون و مشکور ہوں. ہم بغیر کسی بات کو پھرائے یا پھر بات کو لمبی لیے بغیر ہم ٹاپک پہ آتے ہیں. سب سے پہلی چیز آپ نے یہ غور کیا ہوگا، میں نے ابھی جو خطبے میں ایک آیت پڑھی ہے بالکل آج کے اس ٹاپک سے الگ آیت ہے. حالانکہ اس آیت سے اس ٹاپک کا کچھ بھی تعلق نہیں ہے. حالانکہ آج کا جو ہمارا ورکشاپ ہونے والا ہے اس کا نام ہے خواتین نکاح کے بعد کی زندگی کو کیسے گزاریں. جبکہ ہمارا اور میرے اور آپ کا جو اصل یہاں پہ عنوان ہونا تھا اور اس کے تحت میں جو آیت آنی تھی وہ تھی خلقکم من نفس واحدہ یا پھر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ آیتیں آنی تھی. بہرحال سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی ہے، اس آیت کا خلاصہ سنا کر اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں. اللہ نے دن و رات کو الگ الگ بنایا ہے اور دن و رات کے فنکشنز بھی الگ الگ کام کرتے ہیں. رات آتی ہے تو دن نہیں رہتا ہے، دن آتی ہے تو رات نہیں رہتی ہے. رات کے الگ مسائل ہوتے ہیں، تارے اس کے اندر جگمگاتے ہیں. دن کے اندر سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ آتا ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے آج جو میں عنوان کے تحت میں اس آیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ آیت اس لیے بھی معنی خیز ہے اور خوب اس کے اندر فصاحت بھری ہوئی ہے کہ اللہ نے میاں اور بیوی کو بھی ابتدائی زندگی میں ایسے ہی بنایا ہے. جب وہ اپنی زندگی میں آتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، تو سب سے بنیادی جو چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ہم لوگ یوں سمجھ لیں دن اور رات کا مانند مسئلہ ہو جاتا ہے. چونکہ ان سے واقف یہ نہیں ہوتے ہیں، زیادہ تھوڑا ہوتے ہیں نکاح سے پہلے، بایوڈیٹا کے اعتبار سے ہو، فوٹو کے اعتبار سے ہو، یا تھوڑی بہت جانچ پڑتال کے اعتبار سے. یہ جانچ پڑتال کے اعتبار سے زیادہ تر مرد حضرات تو ہو ہی جاتے ہیں، مگر خواتین جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے تو یہ چیز بہت زیادہ دور ہو جاتی. تو یہ جب ایک وقت میں ایک پلیٹ فارم پہ جب جمع ہوتے ہیں شریعت کی نگاہ کے اعتبار سے، تو اس وقت میں یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دن اور رات کی طرح انجان ہوتے ہیں. تو میں نے اس آیت کو یہاں سے اس کو اٹھا کر یہاں اس ٹاپک کے لیے چن لیا. تو میری ماؤں اور بہنوں، سب سے بنیادی چیز اللہ نے جو نکاح کا جو سسٹم اسلام کے اندر بنایا ہے وہ سسٹم شاید ہی کسی مذہب کے اندر یہ چیز پائی جاتی، اس لیے کہ اللہ نے اتنا مہذب جو طریقہ بنایا ہے شاید ہی کسی اور مہذب طریقے سے کسی اور مذہب میں ہو سکتا ہو، یہ یقین نہیں ہے اور نہ ہی ہم دیکھتے ہیں. اس لیے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہمارا آپس کا مساہرتی رشتہ جڑتا ہے، یعنی مساہرتی رشتے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا جو آپس میں خاندانی جو رشتہ ایک دوسرے سے جو اجنبی ہونے کے بعد جو جڑتا ہے وہ رشتہ اللہ رب العزت کے یہاں بہت ہی زیادہ قدر و قیمت اور بہت ہی زیادہ اہمیت کی چیز ہو جاتا ہے. چونکہ دیکھیں آپ کتنا پیارا رشتہ اللہ نے ایک نیا سلسلہ جوڑ دیتا ہے ہمارے اس نکاح کے ذریعے سے. تو ہم نے اتنے پیارے رشتے کو، مساہرت کے رشتے کو ہم نے کیا کیا ہے اتنا ہی خراب کر لیا ہے. حالانکہ مساہرتی رشتہ، سسرالی رشتہ، چاہے وہ بیٹی یعنی بیوی کی طرف سے ہو یا پھر شوہر کی طرف سے آنے والے رشتے ہوں، یہ سارے آپس میں احترام کے رشتے ہوتے ہیں. ہم نے اسی کو سامنے رکھ کر اس کو اور خطرناک طریقے سے بنا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ بہتر نکاح کون سا ہے؟ یہ سن رہے ہیں آپ، بہتر نکاح کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہم کو سوچنا ہے.
وہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ جواب میرے اور آپ کے لیے کافی ہے. اور آج کے معاشرے کے اندر ہر اس ماں کو یہ جواب سننا ہے، ہر اس بیٹی کو یہ جواب سننا ضروری ہے. ضروری کیا، فرض ہے، جو بیٹیوں کے اندر اور جو ماؤں کے اندر آج کل کے نکاحوں کو لے کے جو شو آف کرنے کا جو ہمارا طریقہ چل رہا ہے، جو یہ سب سے گھٹیا اور سب سے خطرناک چیز ہے، جو آج ہماری ماؤں اور بہنوں کو یہ سننا ضروری ہے. وہ جواب کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسر معونہ. حالانکہ حدیث لمبی ہے، میں مختصر سا ذکر کر رہا ہوں کہ جس نکاح کے اندر خرچ کم ہوتا ہے، غور کریں آپ یہاں پر، جس نکاح میں خرچ کم ہو جاتا ہے اس نکاح کی میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ نکاح کے اندر اللہ کی خصوصی رحمتیں آتی ہیں، خصوصی برکتیں آتی ہیں. یہ جو میں نے ابھی لفظ کہا ہے، عربی کا ورڈ ایسر معونہ، اور میں نے جو اردو تشریح کی اپنی زبان سے، یہ دونوں چیزیں میری اور آپ کی صرف اور صرف سماعت کے لیے رہ گیا، یعنی کانوں کے سننے تک رہ گیا ہے بس. اس کے علاوہ ہمارا یہ سیکنڈ آپشن کچھ نہیں باقی رہا. ہم اس کے اوپر عمل کریں نہیں کریں وہ آگے کی چیز ہے، مگر بالیقین ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ میری زندگی کے اندر میں مالک ہوں، میں اپنی بیٹی کی شادی کی میں خود اپنی ذات کی مالک ہوں. اب یہاں پر میں جو چاہے کر سکتی ہوں. حالانکہ ہم یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی قسم قرآن مجید کی 6666 آیتیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ نے مالداروں کی مالداری کا بھی حساب کا ذکر کیا ہے، غریب کی غربت کا بھی حساب کیا ہے، اور اسی طریقے سے مجبور کی مجبوری کا بھی حساب رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. ہم کو یہاں پہ آج کے ٹاپک میں دو چیزیں سمجھنا ہے. میں نے آپ کو شروعات میں فضیلت بتائی قرآن سے، اور ایک حدیث کا ٹکڑا سنایا آپ کو کہ حدیث کے اندر نکاح کو کتنا آسان بنانے کی بات کہی ہے، اور اسی طریقے سے آخر کا جو میرا ٹاپک ہے آج کے عنوان سے جوڑ کر کہ ہم شادی شدہ زندگی کیسے گزاریں، اس ٹاپک پہ ہم آتے ہیں. اب یہاں دیکھیں آپ، شادی شدہ زندگی کو آسان طریقے سے گزارنے کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ وہ بندہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہے جو تجربے سے خالی ہے. حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز کا تجربہ لے کر ہی آپ قدم اٹھائیں. آپ کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کو ہر چیز کا تجربہ ہو، نالج ہو، تبھی آپ جائیں. آپ اس چیز کے اوپر اسٹڈی کر کر، ماحول کو دیکھ کر، اور اسی طریقے سے معاشرے، سوسائٹی، کلچر کو دیکھ کر وہ چیز آپ اس سے بہتر بتا سکتے ہیں جو تجربے کار آدمی نہیں بتا سکتا. میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ میں تجربے کار سے زیادہ بہتر بتاؤں گا، بلکہ میں ضرور یہ کہوں گا کہ جتنا میں نے اپنی اس عمر کے اندر جتنے لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے لوگوں کے مسائل کو بتاتے ہوئے، اور جتنے طلاق خلا کے مسائل کو محبتوں کے ساتھ جوڑتے ہوئے جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں، وہ 32 پیجز کو میں نے اپنے آپ میں لکھا ہوں. 32 پیجز کو میں 1 گھنٹے کے اندر کس طریقے سے آپ کے درمیان میں رکھوں اور آپ کے سوالات کو لوں، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. بنیادی چیز جو ہماری شادی کے بعد کے جو مسائل ہوتے ہیں، چاہے وہ شوہر کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ میاں بیوی کے اعتبار سے ہو، یہ ہمارے جو سب سے پہلی جو بنیادی چیزیں شروع ہوتی ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں انڈین کلچر تو یہ ہے کہ ہم اس لیے کہ ہمارا جو کلچر ہے انڈین کلچر، 8 دن تک تو ہمارے گھر کی بہو، وہ بہو نہیں بلکہ رانی بن کر رہتی. تو 8 دن تک تو آپ کہیں پر بھی اپنی بہو کو نہ برتن دھوتے ہوئے دیکھیں گے، نہ ہی کچن کے اندر جا کر اس طریقے کا پکوان کرتے ہوئے دیکھیں گے جس طریقے کے پکوان کو 1-1.5 سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد ہم اس کو ایز اے ڈیوٹی لگانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دو چیزیں ہماری شروعاتی زندگی ہوتی ہے. وہ کیسا ہوتی ہے اس کو سمجھیں. ہماری زندگی کے اندر بیسک جو غلطی آتی ہے شادی کے بعد، اس کو ہم سمجھنے کے لیے یہاں پہ یہ غور کریں کہ میں اپنے شوہر سے برتری حاصل کروں گی. یہ ہماری بہنوں کا ایک خواب ہوتا ہے جو لا حاصل ہوتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز، جو ہمارے محترم شوہر ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں قرآن میں تو میری فضیلت بھری ہوئی ہے، الرجال قوامون علی النساء، تو پکار کر کہہ رہی ہے میں عورتوں کے اوپر حاکم بن کر آیا ہوا ہوں، تو میں کس طریقے سے ایک بھی چیز کو برداشت کر سکتا ہوں. یہ چیز اب ہمارے ذہن میں یہ دو الگ پیٹرن اگر ہمارے اس چھوٹے سے ذہن میں اگر بیٹھ جاتے ہیں تو تباہیوں کا سب سے پہلا دروازہ اور سب سے پہلے ونر ہم ہی نظر آتے ہیں.
اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیسا ڈیفائن کیا یہ سمجھیں آپ. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مرد کو چاہیے کہ اپنے اعتبار سے یہ سوچے کہ مجھے اللہ نے ایک ذات کا حاکم بنایا ہے، اس معنی کر نہیں جس طریقے سے ایک حقیقت کا حاکم اپنی رعایا کے ساتھ کام کرتا ہے، بلکہ وہ حاکم بنایا ہے، اب اس کی روزی روٹی مکان کپڑے کا ذمہ دار بنایا ہے. اسی لیے نا جیسا ہی بیوی انتقال کر جاتی ہے تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ ہمارا اسلامک لا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اب ہماری زوجہ کو اور ہمارے درمیان میں اب کوئی تعلقات نہیں رہتے ہیں. حالانکہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ زندگی گزارنی پڑتی ہے، اس کے بعد وہ اپنی زندگی کی مالک ہوتی ہے، مگر شوہر کو اللہ نے یہاں پر یہ بتایا کہ یہ سڈن کسی چیز کا مالک بن سکتا ہے. اسی لیے ہم یہاں پر رک کر یہ سمجھیں کہ مجھے اللہ نے حاکم تو بنایا ہے، وہ والا حاکم نہیں بنایا ہے جو موت تک میں حاکم بنا بیٹھوں، جو موت تک میں ان کے لیے ایک طرح کی حکومت کو جماؤں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامک لا کے اعتبار سے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تم اتنے ہی مالک ہو جتنا قرآن تم کو بتاتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہوتی ہے آج کے ہمارے جو رشتے شادی کے بعد جو خطرناک طریقے سے ڈیورس میں بدل جا رہے ہیں یا خلا کی در پر آ رہے ہیں، سب سے بڑا ریزن آپس میں ایک دوسرے کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ہلکا سمجھنا 6 مہینے کے بعد آپس کے ہلکے پن کی نشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. شوہر کی طرف سے ہلکے پن کی نشانیاں یہاں اپنی مادری زبان میں اگر میں کہوں کہ تم نے دیا ہی کیا ہے، ایک چیز اس کو اچھا سمجھ لیں، یہ جملہ کہنے والا میں سمجھتا ہوں مردوں کی فہرست سے اس کو باہر نکال دیا جائے. تم نے دیا کیا ہے یہ جواب اسلام کے اندر ویلڈ ہی نہیں ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو علی، تم اپنی زندگی کے اتنے زیادہ اگر مالک بن چکے ہو، ایک نئے مہمان کو اپنی زندگی میں لا کر خوشحال رکھ سکتے ہو، تو تم اپنے نکاح کے لیے قدم اٹھا سکتے ہو. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اگر یہ چیز تمہارے ذمے میں نہیں ہے یا نہیں کر سکتے ہو، ڈر لگ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی باندیوں کو اپنے پاس رکھیں. یہ چیز بھی اگر نہیں ہو سکتی ہے تو رسول اللہ نے فرمایا تم اپنے روزوں کے ذریعے سے اس کو ختم کریں. اب یہ 3 چیزوں کو بازو رکھ کر آپ یہ ایک چیز کو لائیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو حقیقت میں عورت کے اوپر ظالم بنایا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، بنیادی معاشرے کی غلطی جو ہوتی ہے کہ تم نے ہم کو دیا ہی کیا ہے. یہ ہماری غلطی سب سے پہلی، مردوں کی تو نہیں ہے غلطی ہے بہت زیادہ، عورتوں کی سب سے بڑی غلطی جو ہمارے شوہروں کی مائیں ہوتی ہیں، جو گھر کے اندر ساس بنی بیٹھی ہوتی ہیں، وہ ٹارچرز کے ذریعے سے ہماری بہو کا جینا حرام کر دیتے ہیں، یا پھر اسی طریقے سے اس کے آنے والے وہ چیزوں کو ابھی سے وہ لوگ پیشن گوئی کر دیتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑے بابا ہیں، یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑے اپنے آپ میں ایک اوتار بنے بیٹھے ہیں. بھائی تمہیں کس نے حق دیا؟ میاں بیوی کی لائف سکون سے چل رہی ہے، جب شوہر اپنی بیوی کو الگ سے کچھ گھمانے لے جاتا ہے یا پھر کچھ اس کو اسپیشل لے کے کھلانا چاہتا ہے، تو یہاں پہ ہماری وہ مائیں جو ساس بنی بیٹھی ہیں ان بیویوں کی، یہاں پر ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، جس مسئلے کا حل شاید ہی فرشتے بھی حل کر سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وہ بات کو ہم نہیں مانیں کہ شکوں کی دنیا سے باہر آ جاؤ، تمہاری زندگی پھولوں سے زیادہ خوشگوار ہو سکتی ہے. یہ جملہ یاد رکھنا، میں حدیث کا خلاصہ سنا رہا ہوں آپ کے سامنے. شکوں کی دنیا سے باہر آؤ، شکوں کی دنیا سے باہر آ جاؤ. اگر تم باہر آؤ گے تو یاد رکھنا تمہاری زندگی خوشبوؤں سے، پھولوں کی خوشبوؤں سے زیادہ معطر ہوگی. ورنہ ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ سب نہیں کیا ہے. ایک چیز. دوسری چیز، ہمارے شوہروں کی طرف سے یا پھر ہمارے بھائیوں کی طرف سے کہہ لیں آپ، جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اب میں ان کو جیسا ٹریٹ کروں یا پھر جیسا حکم کروں اسی پہ ان کو چلنا ہے، اس کے علاوہ ان کی ذہنیت کہیں نہیں بٹنا چاہیے. اب یہ بھی بڑے شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اب ایسے شک کے بیمار ہو جاتے ہیں کہ ان کے اٹھنے پہ بھی شک، ان کے بیٹھنے پہ بھی شک، ان کے جلدی سونے پہ بھی شک،
ان کے جلدی اٹھنے پر بھی شک, ان کے بات کرنے کے انداز میں بھی شک. اب بتاؤ کہ کیا یہ اس طریقے کی خواتین آپ کے گھر میں پلے گی؟ اس طریقے کی خواتین آپ کے گھر میں ٹک پائے گی؟ اب میں یہ ضرور کہوں گا, اگر ہو رہا ہے تو ہماری بہنوں کو, ہماری ان لڑکیوں کو جو نکاح کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, ان کو سیدھا سیدھا حق ہے کہ یہ مطالبہ کریں. شریعت بھی اس کا مطالبہ کراتی ہے کہ تم اپنے گھروں کو الگ کرو اور اپنے لیے اپنے شوہر کو صاف ذہن کا رکھو, اپنی زندگی کو بہتر گزارنے کا ایک حق پتا. چونکہ ہماری جو سانسیں ہیں, سانسیں نہیں, ساسیں جو ہیں وہ ہمارے گھروں کے اندر, ایک تو ہمارے شوہر حاکم ہے, اس حاکم کے ایک اور حاکمہ ہیں جن کو آپ ساس کہتے ہیں. وہاں سے بڑے بڑے آرڈرز, لا اینڈ آرڈرز آنے شروع ہوتے ہیں 6 مہینے کے بعد. وہ لا اینڈ آرڈرز یہ فالو کروا لے لگاتے ہیں باضابطہ ان شوہروں کی طرف سے, جس کی وجہ سے تباہی پکی ہو جاتی ہے. اب یہاں پر اللہ نے یہ کہا ہے تھوڑے دن تک دیکھتے رہیں, اس کے بعد تمہارے حق میں تو تم فیصلہ کر سکتے ہو. وہ یہ ہے جس طریقے سے تم نے یہاں یہ کام کیا ہے, آپ اپنا مطالبہ بھی رکھ سکتے ہیں. شریعت نے اس کو اتنا کلیئر کیا ہے. بہت سارے لوگوں نے سوال کر کے پوچھا ہے کہ مولانا ساس کی خدمت کرنا, سسر کی خدمت کرنا, یہ ہماری بیویوں کے ذمے میں ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ذمے میں تو نہیں ہے. کب تک نہیں ہے؟ اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ آپ کی ساس کی طرف سے آپ کی بیوی کے اوپر تکلیف کے پہاڑ نہ ٹوٹنے پائیں. اس لیے کہ دیکھیں آپ کب تک اپنی ماں اور اسی طریقے سے کب تک اپنے ریلیشن شپ کو برداشت کرتے رہیں گے؟ اس وقت تک ہی نا جس وقت تک آپ سامنے والے کو اپنے لیے بہتر سمجھیں گے کہ میرا خیر خواہ ہے, ماشاءاللہ میں اس کا کام کر کے دیتی ہوں یا دیتا ہوں, یہ میرے لیے بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کا ایک بہتر انمول طریقہ سکھاتا ہے. یہ ہم دونوں مل کے چل سکنے کی یہ علامت ہے. یہ ٹریک سے اترے بغیر بھی گاڑی الحمدللہ صحیح درست ٹریک پر چل رہی ہے. یہ اگر مومنٹ اگر ہے ساس اور بیوی کے درمیان, تو یاد رکھیں یہ گھر بہتر چل سکتا ہے. اسی لیے اب میں یہ آخری بات کہہ کر اپنے ٹاپک کا دوسرا عنوان لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ساسوں کو چاہیے کہ وہ حاکمہ نہ بنے. میں صاف اعلان کر رہا ہوں, آپ کی خدمت, آپ کے لیے خدمت کرنا, یہ آپ کے بیٹوں کے بیویوں کا حق نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. اگر وہ اپنے دل سے کر رہی ہیں تو ان کا شکریہ ادا کرنا ہمارے ساس سسر, ہمارے ماں باپ, شوہر کے ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ ان کا احترام کرے. تمہیں اٹھنے سے پہلے یہ کھانا بنا رہی ہیں, اور یہاں تک میں نے سنا کہ دیور کا بھی کام ہماری یہ بہنیں شوہروں کے گھر جا کر کرتی ہیں. لعنت ہے شوہر کے بھائی کا بھی اگر یہ بیوی کام کرتی ہے تو حدیث کے اندر صاف الفاظ ہیں, دیور تو سیدھا سیدھا موت ہے, موت ہے, موت ہے. اگر ہم ان سے کام کرا رہے ہیں تو ایسے وقت میں وہ خاتون کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ صحیح میں انسانوں کے گھر گئی ہیں یا پھر کسی اور جنگلات کے علاقے کے لوگوں کے ذہنیت کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگی کو خراب کی ہیں. 3 چیزیں. آخر کی چیز یہ ہے, میں اپنی ماؤں سے یہ صاف اعلان کروانے لگاتا ہوں, یا اپنی ماؤں کے میں ذہنوں کو کھول کر یہ سمجھانا چاہتا ہوں, آپ اپنی ان بیٹیوں کو جس کو تم نے پڑھایا, جس کو آپ نے اچھے طریقے سے معاشرے کو سمجھایا, حلال حرام اچھا برا سب کچھ ان کے ذہن میں ترتیب سے بٹھایا, اس کے بعد تم ان کے لیے بہتر شوہر کا انتخاب کرنا ماں باپ کے لیے اتنا ہی فرض ہے جتنا کہ نماز پڑھنا فرض ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے ان پھول جیسی بیٹیوں کو اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اچھی تعلیم دے کر اتنا پیسہ خرچ کر کر کسی گنوار یا پھر کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دیا جو آپ کی بیٹی کا احترام ہی نہیں کرتا ہے, نہ ہی عزت کرتا ہے, اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو اپنے ہی پاس رکھ لیں. اس لیے کہ آج کل کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بگڑ چکے ہیں, کتنے خطرناک ہو چکے ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے, کیا کیا نہیں ہو رہا ہے, وہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں. آپ پریکٹیکل لائف میں بھی فی الحال موجود ہیں. کس کے دل کا دکھڑا کس کے دل کے ساتھ ہے یہ نہ جانے ہم کہاں سے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بہتر طریقے سے اپنی بیٹیوں کو صحیح طریقے سے ان کو جب پڑھا رہے ہیں تو صحیح دیکھیں. یہ ہرگز ذہن نہ رکھیں کہ میری بچی کی عمر نکلتے جا رہی ہے, یہ ایک ہمارا گھٹیا معاشرہ ہے, یا پھر
معاشرے میں بسنے والے گھٹیا لوگ ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ میری بچی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے۔ کس نے کہا آپ کو 20 سال کے بعد اپنی بچی کا رشتہ دیکھنے؟ کس نے کہا آپ کو آپ کی بچی کا رشتہ 22 سال کے بعد دیکھنے؟ 13 15 سال 14 سال کی عمر سے دیکھنا شروع کر دیں، تاکہ آپ کی بچی کے لیے زمانے اگر گزر جائیں، ایک بہتر چیز اگر ہاتھ کو آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے بڑی رحمت سمجھے، بڑا اللہ کی طرف سے ایک انعام سمجھیں۔ معاشرے کے اندر یہ چیزوں کو لانا، یہ چیزوں کا ملنا ایک بہت بڑی نعمت میں سمجھتا ہوں موجودہ زمانے میں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ میری بیٹی پڑھ رہی ہے، میری بیٹی کا ابھی کچھ باقی ہے، تو کچھ باقی کے زمانے تک تم نے کیا کیا؟ ایک اپنا ذہن بنایا ہے، بچی پڑھی لکھی ہے، نمایاں مل جائیں گے، فلاں ہوں گے، وہ ہوں گے، جس کی وجہ سے ہم نے کیا کر دیا؟ سارا بنایا ہوا اسٹرکچر پورا بگاڑ دیا، جس کی وجہ سے ہماری بچیاں ان گھروں کو جا رہی ہیں جن کے اندر آپ کی بچیوں کا 1 روپیہ بھی احترام نہیں ہے۔ آپ جا کر دیکھ لیں۔ 3 چیزیں۔ آخر کا ٹاپک جو میں اب شروع کرنے جا رہا ہوں، جو بالکل 15 منٹ رہے گا، پھر اس کے بعد آپ اپنی اعتبارات سے سوالات کر سکتے ہیں کہ شریعت میں کتنا حق اپنے شوہر کا ہے، کتنا حق اپنی ساس سسر کا ہے، کتنا حق فیملی بیک گراؤنڈ کا ہے، پھر جوائنٹ فیملی کا کیا حکم ہے، کتنے کام کرنا ہے، آپ سوالات کریں، انشاءاللہ وہاں سے دیں گے۔ اب دیکھیں، اب یہاں پر چلتے ہوئے میں یہ بھی بتا دوں کہ گھر کے اندر رہنے والی بیوی یہ طے کر لیں کہ مجھے اب کیسی زندگی گزارنا ہے۔ اب تک میں ساس کے تعلق سے کہا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے جو کہا آپ کے شوہر کے تعلق سے، دیور کے تعلق سے، یہ ہو گئی۔ زیادہ سسر کا زیادہ ہاتھ اس میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی۔ ایک اہم چیز، اب بیوی کے تعلق سے جب شوہر کے یعنی اپنی ننند گھر کو آتی ہے تو ان کا احترام، ان کی عزت، ان کی اولاد کی عزت، اگر وہ ان کی اولاد ہے تو، یا نہیں ہے تو ان کا ذاتی احترام، یا پھر ان کے ساتھ جو ان کے شوہر آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اپنی بہن یعنی کیا کہتے ہیں ننند کے ساتھ مل کر ایک کچن میں ٹھہر کر ان کا احترام کرنا، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا بھی اولین فریضہ ہے۔ میں کیوں کروں؟ ان کے شوہر آئے، میں کہ جب اپنا بھائی آئے گا تو اس وقت میں ہم پورے دل و جان کے ساتھ کچن کو سجاتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کے ساتھ یہ کام کرنا بھی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ننند کا احترام۔ یہاں غور کریں، ساس، ننند اور اسی طریقے سے دیور، یہ جب 3 کی باتیں اپنی آفیشیل طریقے سے ہونے لگتی ہیں تو اتنا یاد رکھیں کہ آپ ان کی باتوں کو نہ کان لگا کے سنیں، نہ ہی بات ختم ہونے کے بعد اپنے شوہر سے اس کا ڈسکس کریں، اس لیے کہ آپ کو اس کا تعلق ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ گھر آنے سے پہلے ان کی ڈسکس چل رہی ہے، ان کا ایک لمبا ڈسکشن سلسلہ چل رہا ہے، اس کو چلنے دیں۔ آپ تک کی کوئی بات نہیں ہے تو آپ اس کو اپنے آپ میں انوالو نہ کریں۔ اگر وہ اپنے خاندان میں کوئی ایسی بات سنانے کے در پر ٹھہرے ہوئے ہیں تو آپ صاف کہیں، امی میں کسی تیسرے کی بات جو غائب ہے، حاضر نہیں ہے، میں اس کی بات نہیں سنتی۔ یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی لعنت ہوتی ہے کہ غائب کا تذکرہ کرے۔ اپنے کمرے میں سب سے بڑی چیز یہ لکھ کر لگا لیں، میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں، شوہر کے مال کے لے کر، شوہر کی زندگی سے لے کر، شوہر اپنے بچوں سے لے کر، پورے گھر کے اعتبار سے لے کر میں اللہ کے ہر لمحہ اللہ کی نظر میں موجود ہوں۔ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ نیچے لکھ کر لگا لیں اپنی زندگی کے اندر، یہاں پر تیسرے کا تذکرہ نہیں ہوگا، یا تو بات ہوگی جو سامنے موجود ہے، سامنے یا تو شوہر موجود ہوں گے، یا پھر آپ کے ساس موجود ہوں گے، یا مشکل سے آپ کے سسر موجود ہوں گے، ان تینوں کی بات ہوگی، نہ ہی اپنا لا کر سنائیں، نہ ہی ان کا سنیں کہ میں گھر میں رہتی تو 10 بجے اڑتی، یہاں آ کے 9 بجے اٹھنا پڑتا۔ یہ کیوں؟ یہ کیا ہوئی باتیں آپ کی؟ ان کے گھر کا معاملہ الگ ہے، آپ کے گھر کا معاملہ الگ ہے۔ کیا آپ اتنی بڑی زندگی کو جینے کے لیے 1 گھنٹہ قربان نہیں کر سکتے؟ 1 گھنٹہ پہلے نہیں اٹھ سکتے؟ ضرور اٹھ سکتے ہیں۔ اتنا یاد رکھیں، یہ 1 گھنٹہ لیٹ سے اٹھنا یا اس طریقے کا جملہ کہنا آپ کو 4 مہینے کے بعد اسی کے ذریعے سے طلاق بھی کرائے گا، اسی کے ذریعے سے خلا بھی کرائے گا۔ اس لیے ہم اپنی نیند کو قربان کریں، اپنے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اس لیے کہ آپ اپنی زندگی کے بہت بڑے
मनहज पर, बहुत बड़े जिंदगी पर कदम रख रहे हैं। ये छोटी बातों को बस, अल्लाह ने यही कहा है ना, जब अपनी बात आती है तो कहते हैं एक कान से सुनो एक कान से छोड़ दो, जब अपने पे बात आती है तो दोनों कानों को खुला रख के सुनना भी पड़ता है, उसको दिल में लेकर अपने आप की इस्लाह कर कर उसको खत्म करने की फिक्र करें। शौहर अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज देख रहा है जो नाजायज है या फिर एक खिलाफ शरीयत है, अगर उसने कह दिया कि ये मुनासिब नहीं है, तो तुम ये ना कहें आपको क्या मालूम है, हमारे से ज्यादा मालूम है आपको, आप क्या जानते, ये ना कहें। इसलिए कि आप ये कहकर उसको थोड़ी देर के लिए स्किप करें कि मैं इसके ऊपर गौर फिक्र करूंगी इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं सरेंडर होकर इस मसले को खत्म कर लूंगी। ये होता है। जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, कोई फैसले की जरूरत नहीं है जल्दबाजी में, बस इतना जरूर कहें कि इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत बड़े हैं, जरूर मदद करेंगे। आज तक कितनी ऐसी बहनों के मैंने सामने बैठ के मसाइल हल किए अल्लाह के फजल से, बस दूसरा कुछ नहीं। मैंने उनको ये कहा कि तुम्हारी 3 महीनों से आपस में अनबन हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, अल्लाह की कसम खाकर कहो बहन, और मैं उन शौहर को भी कहा कि क्या तुमने 2 रकात नमाज पढ़कर ये अल्लाह को कहा है अल्लाह ये मसले को तू हल फरमा, जिसकी वजह से आज अल्लाह ने तुम्हें गैर के पास भेजा है। मैं भी कहूंगा कि मैं भी गैर हूं, मुझे क्या हक बनता है कि मैं किसी बहन के घर के मसले के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करूं, मुफ्ती होने की वजह से नहीं। आपने अपने अल्लाह को नहीं मनाया, आपने अपने रसूल की बात को नहीं माना, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमारे पास भेज दिया। ये इस मसले को थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से समझ लें। और इसी के साथ साथ मैंने ननन की भी एक बहुत बड़ी चीज जिक्र कर दी। ननन आपकी बारीक चीजों को देखती है, और बिल यकीन इसलिए देखती है कि मेरे भाई को मैं बेहतर तरीके से उसको वो कराऊं जो उसके अंदर नहीं है या है जो भी है, तो ये सारी चीजें वहां गौर कराएगी। ये ना कहे बड़े आए 4 दिन नहीं होता आते हमारे ऊपर पुकार लेते, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। इससे गलत बात तो वो है अगर आपकी ननन आपके क्या कहते हैं, ननन के कुछ मसले हो गए घर के अंदर, अल्लाह ना करे वो घर आकर बैठ गए हैं कुछ मसाइल की वजह से, आपको तो यहाँ पर अपनी बड़ी बहन के जैसा काम कर कर देना ये बेहद जरूरी है कि देखो 4-4 दिन में आके बैठ जाते, कैसे होंगे इन लगा कैसी, ये कहने से बचें। ये कहने वाली खातून कल अल्लाह के सामने अपना चेहरा तक नहीं दिखाने वाली, वो गम में आकर बैठी हुई हैं। आप उनको अपने सीने से लगाएं और कहें कि आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ हमेशा साथ हूं, आपके साथ मैं हर दुख में साथ हूं। एक ननंद बताइए, एक ननंद को अपने भाई की बीवी, यानी मतलब अपने घर के अंदर रहने वाली बीवी या अपने भाई की बीवी ये कह रही हो कि मेरे भाई की बीवी बड़ी ही अक्लमंद है, मेरे भाई की बीवी के अंदर अल्लाह ने बहुत समझ है। कितने केसेस हैं जो ननन की वजह से टूट रहे हैं, बीवियां उनको उठा पटक अल्फाज कह रही हैं। ये किसने हक दिया? ये शरीयत का रूल नहीं, ये हमने किया है अपनी। अगर वो भी एक बहन है, ननन का रिश्ता उस वक्त तक ही है जब तक वो अपने शौहर के घर में, अगर वो शौहर से कुछ मसाइल की वजह से घर आकर बैठी हैं तो वो आपकी बहन बन चुकी है। अब मैं तो साफ ये कहूंगा, उनको सीने से लगाओ, उनके बच्चों की खातिरदारी करो, उनको अपने आप को ऐसा महसूस होने दो कि बहुत बड़ी प्यारी मेरे भाई की बीवी मिली है, ये उनको एहसास होना चाहिए। एक चीज और मैंने साथ ही साथ ये भी बता दिया, शक तो मर्दों के ताल्लुक से मैंने बताया, औरतों के ताल्लुक से भी बता रहा हूं कि शक की बीमारी से रसूलुल्लाह ने फरमाया तमाम बीमारियों का इलाज दुनिया में मौजूद है। अगर किसी को शक की बीमारी लग जाती है, सुबह क़यामत तक शक की बीमारियां दूर नहीं होती। इसलिए हमको चाहिए कि हम शक की बीमारियों से आजाद हो जाएं, शक की बीमारियों से हम पार हो जाएं, शक की बीमारियों से अपने आप को आजाद कर लें। इसलिए कि हम अगर शक की बीमारियों में रहेंगे, आपकी औलाद भी हो जाएगी, अपने शौहर बूढ़े भी हो जाएंगे। शक छोड़ना हम नहीं, शक हमारी जिंदगी से नहीं जाएगा। इसलिए शक की कोई बीमारी नहीं है, शक की कोई दवा भी नहीं है, कुछ नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं शक बीमारी ही नहीं है, उसको पाल रहे हैं तो बिल यकीन अपने आफत अपनी गले में टाल रहे हैं। इसलिए हम इसको अपने आप को बचाएं। और देखें, एक अभी हमारे पास एक बहुत बड़ा केस, बहुत बड़ा बोले तो भी बहुत बड़ा, हैदराबाद का इतना बड़ा, मैं यकीन के साथ ये कह सकता हूं, वो मियाँ बीवी आज उनकी शादी होके 25 ईयर्स हो गए। कितने? 25। उनकी बच्चियां और बच्चे 18 कितने 14-15 साल की बच्चियां, यानी मैच्योर बच्चियां हैं। आज भी वो लोग अदालत के कट्टे चढ़ रहे हैं, पुलिस स्टेशनों की चक्रे काट रहे हैं और वकीलों के पास मिन्नत समाजत कर रहे हैं। मैं उनके सामने बैठकर एक ही जुमला कहा, तुम्हारी ये पूरी 16 साल की जिंदगी को फेंक दो कचरे के अंदर, एक बात सुनो, आपस में अभी उठो,
ایک دوسرے کو کہو میں نے تمہارے بارے میں جتنا شک کیا ہے وہ سب معاف کرو، اور آپ میرے تعلق سے جتنا شک کیے ہیں موبائل کے اعتبار سے وہ سب معاف کرو۔ ابھی آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہہ کر اٹھو، تم دیکھنا اگر یہ صاف معاملہ حل نہ ہو تو کالر پکڑ لینا۔ آج ان کے 17 دن چل رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے شک کی بیماری دور ہو جانے کے سبب آج اللہ نے ان کو پھر سے ان کی پیاری زندگی نصیب فرمایا ہے۔ یہ شک کی بیماری کون چھوڑائیں گے؟ یہ شک کی یہ بیماری میں نے کوئی دوا نہیں دی ہے، نہ ہی ہمارے پاس ہم دوا کے ملصبہ ہے، نہ چٹیاں پلیتے ہمارے کو آتے، ہمارے کو ایک ہی بات آتی، بھائی دیکھو رسول اللہ کی بات کو مانو، سمجھو میری بات کو، سب کچھ ہے دنیا کے، کینسر جیسی بڑی بیماری کا علاج ملے گا مگر آپ کو شک کا علاج کہیں نہیں ملے گا۔ اور اسی طریقے سے میں نے ایک جملہ کہا، شاید میں جوش میں کہا ہوگا، اس کو پھر سے سنیں، امی کی خدمت، آپ کی امی اب یہ ہے جو آپ کے شوہر کی ماں ہے، یہ آپ کی بھی ماں ہے، وہ شوہر کا باپ آپ کا بھی باپ ہے، حقیقت میں تو نہیں بلکہ رول کے اعتبار سے یہ باپ ہو چکا ہے۔ ان کا احترام، ان کی خدمتیں، ان کو کھانا دینا، ان کے چائے کے اندر شکر کا لحاظ رکھنا، کھانے میں نمک کا لحاظ رکھنا، یہ بہت پیاری علامت ہے اپنی ساس ہونے اور اپنی بہو ہونے کے درمیان میں۔ اس لیے ان کا اب عمر کا مسئلہ ہو چکا، چڑچڑاپن موجود ہے، کیا تم اس چڑچڑے پن میں اپنی اس ایج کے پیاری عمر کو اس چیز میں لگا کر کھپاؤ گے؟ آپ کے بچوں کا فیوچر سوچنا ہے، آپ کے شوہر کا فیوچر سوچنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم اگر شادیاں کرتے ہو، نکاحیں کرتے ہو تو تم زندگی کے بہت بڑے مالک بن جاتے ہو۔ آج شادیاں کر کے لوگاں کلے اندر چلے گئے، بالاں سر پہ کے ختم ہو گئے، کپڑے ڈھیلے ہو گئے، ولیمے میں سلائے سو، پھسلیاں پیٹ کو لگ گئے، کئی کو بھائی یہ سب یہ اس لیے ہوا کہ نہ انہوں ان کو سمجھ رہی، نہ انہوں ان کو سمجھ رہی۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا نا رسول کی تعلیمات نہیں ہے، شوق میں شادی کر لیے، شادی کرنا ہے، بہت لوگ ستا رہے کیا رہے اب تک شادی نہیں ہوئی، چلو ایک شادی ہو گئی ان کی، کیا بڑا تیر مارے صاحب آپ کو اسلامی نالج معلوم ہے؟ آپ کی اگر 40 سال بھی ہو رہی ہے، آپ کو اگر اسلامی نالج نہیں ہے تو میں مفتی ہونے کے اعتبار سے فتویٰ کلیئر کرتا ہوں کہ اس کی شادی کرانا اسلام میں جرم ہے، یا تو اس کو بٹھا کے اسلامیات سمجھاؤ اس کے بعد شادی کراؤ۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے اس کو بتایا، سمجھنا ہوگا اس کا۔ اور میں نے بہت اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب میں خواتین ہی کا ٹاپک چل رہا ہے تو سب سے پیاری بات میری ماؤں بہنوں، شوہر کی امیری کا بھی حساب، شوہر کی غریبی کا بھی حساب۔ شوہر کی غریبی کے اندر اپنے آپ کو کوئین بنا کے رکھنا، یہ کہنا کہ تم مجھے جس حال میں کھلاؤ گے، جس حال میں کھلاؤ، جس حال میں پلاؤ، میں تمہاری آخری سانس تک موجود ہوں، یہ ایک مرتبہ اپنے شوہروں کے سامنے کہو۔ بہت کماتے مول صاحب انہوں، ایک مسئلہ ایسا بھی آیا، مہینے کے 50,000 روپے کماتے مول صاحب، میں اس مہینے میں 2 مرتبہ ولیمے میں ایک ہی ڈریس پہن کے گئی۔ کیا کرنا ہے؟ آپ کو اگر 10 مرتبہ بھی اللہ دنیا میں موت دے دے تو 10 مرتبہ بھی وائٹ کپڑا پہنانے والے کوئی ہیں اس میں؟ میچنگ کا دوپٹہ لگا کے جانے والے کوئی نہیں ہے، سب کا وائٹ لباس ہے۔ اگر آپ کے شوہر آپ کو جو بھی پہنا رہے ہیں، آپ نے اگر وہ پہن لیا اور ستر چھپا لیا تو اپنے شوہر کے سامنے اللہ کے لیے سجدہ کر کر کہیں کہ اللہ مجھے اتنا پیارا شوہر نصیب فرمایا جو میرے لیے میری زندگی کا بہت بڑا بادشاہ ہے۔ یہ کہنے والی بیویاں کا میں تو کیا کہوں، لڑکیاں 90% نہیں مل رہی ہیں، 10% ماشاءاللہ وہ بھی بہتر طریقے سے، جو اسلامیات کا بیک گراؤنڈ ان کے گھر کا ہے۔ سمجھنا چاہیے ہم کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے آپ کو کسی کا سننا نہیں ہے، 4 لوگ آپ کے لیے کیا کہیں گے، کیا کلثوم وائٹ ڈریس پہن کے آپ اس سے پہلے بھی جو پہن کے آئے تھے کیا کریں گے یہ سن کر؟ ان کو بولو کہ کیا تمہارا جنازے کے وقت کا لباس بدلنے والا ہے؟ اللہ نے مجھے یہ پہنایا، شوق سے میں پہن رہی ہوں۔ یہ بولنے والی خواتین کی سخت ضرورت ہے۔ وہاں بولیں گے، شادی کے بعد گھر کو آئیں گے یا رستہ تمام اپنی بیوی اپنے شوہر کے آپس میں لڑائیاں، کیا جی تم میرے کو وہی ڈریس پہنا رہے، وہی کر رہے۔ شوہر کی غریبی کا لحاظ نہیں کرنے والی خواتین کل قیامت میں 2nd لیول کی جہنم میں رہے گی۔ کون سی؟ 2nd لیول کی جہنم میں۔ اچھا سنیں اس کو، اچھا سنیں، اور ایک بار کہہ رہا ہوں، 2nd لیول کی جہنم اللہ ان کے لیے پیٹنٹ کر کر رکھ دیا ہے اگر ہم نے اپنے شوہر کی غریبی کو اگر نہیں سمجھا ہے۔ ہاں اب بتا رہا ہوں، شوہر کی امیری کو سمجھیں۔ شوہر کی امیری اگر آ رہی ہے تو جائز خواہشات، ضرورت نہیں اب ذرہ خواہشات میں آنا چاہیے،
بہترین کیفے گوگل میں سرچ کر کے آپ کو دیکھ لینا ہے کہ مجھے کس کیفے میں جا کر آج کا ڈنر کرنا ہے، جو اسلامیات کا پورا مکمل فالو وہاں کا سیشن، فیملی سیشن میں جاؤں اور اپنے شوہر کے علاوہ مجھے کسی غیر کی طرف نظر نہ پڑنے پائے، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا پہ قربان جاؤں۔ کیا کہا تھا؟ اے علی، آپ میرا ایک کام کر دینا، وہ کیا ہے؟ میرا جنازہ رات میں اٹھانا، میں اپنی جیتی جاگتی زندگی میں ان آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، تو میں اپنی اس دنیا کو چھوڑتے وقت بھی یہ تم سے اعلان کرتی ہوں کہ کوئی غیر میرا جنازہ بھی نہ دیکھے۔ کہاں ہے ایسی مائیں، کہاں ہے ایسی بیٹیاں؟ تلاش ہے ہم کو، تلاش ہے ایسے امت کے اندر، تبھی تو جا کے خالد ابن ولید پیدا ہوں گے، تبھی تو جا کے عمر بن خطاب آئیں گے دنیا کے اندر، تبھی تو جا کے بڑے بڑے صحابہ پیدا ہوں گے۔ صحابہ مطلب صحابہ کی جیسی سوچ رکھنے والے اولیاء اللہ پیدا ہوں گے، بزرگان دین پیدا ہوں گے۔ اسی کے ذریعے سے ہم کو یہ چیز سوچنا چاہیے۔ اسی لیے شوہر کی امیری کا حساب آپ خوب اپنے اعتبار سے ان کو بہترین طریقے سے، ایسا نہیں اللہ اتنا دیا نا جی کھلانے کیا ہوا، ذرا آپ فقیر ہے کیا ایسا بول رہے ہیں، کھلاؤ بول کے اب تک نہیں کھائے، ارے ایسا کیوں بول رہے ہیں آپ؟ کھلاؤ بول کے، کھلاؤ بولنا بھی ٹو ٹائپ، دو طرح کا ہے۔ ایک کھلاؤ بولنا میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ایک کھلاؤ بولنا ایک کھلاؤ بولنا ایسا ہے کہ آج ہم ماشاءاللہ اس ریسٹورنٹ میں چلیں گے، یہ کہنا کہ آج کا ہمارا ڈنر اس ریسٹورنٹ میں ہوگا، میں دیکھی بہترین ہے، یہ ایک الگ ہے، یہ الگ ہے انداز۔ آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ کوئی ایک بول دے میری آواز آ رہی ہے، تھوڑا میرے کو کنفیوز ہو رہا ہے، آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آ رہی تب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اوکے، آپ سنیے یہاں پہ ٹاپک سنیے آپ، یہ کہنا تی امیری ہے کہاں رکھ لیتے، مرتے وقت لے کے جاتے قبرستان میں، یہ تمہارے کو حق کون دیے؟ ایسا رہتا تو آپ ایک کٹورا لے لے، ایک بہترین رومال لے لیں، بہت سارے ہمارے پاس آتے لوگ اڑاتے ہمارے کو، تو وہ لے لیں کہیں جا کر مانگ لیں، بہتر ہے اس سے، پھر آپ جس ہوٹل میں جائیں کھانا کھا لیں، اور بہت ساری جگہوں پہ تو فری میں دے دیں گے۔ یہ نہیں ہے طریقہ، طریقہ یہ ہے جو رسول اللہ نے بتایا۔ اما جان عائشہ کی کیا پیاری مثال ہے رسول اللہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر آئے، اللہ کے رسول گھر آنے سے پہلے ایک جگہ سے گوشت آیا تھا، تو رسول اللہ کو علم نہیں تھا، تو رسول اللہ نے کہا کہ عائشہ آج کھانے میں کچھ لذیذ موجود ہے؟ تو رسول اللہ کے اس پیارے سوال میں اما جان عائشہ کیا پیارا جواب دیتی، کہتی ہے آپ حکم فرمائیں، ایسا شاہی دسترخوان لگایا جائے گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں۔ دیکھیں آپ اندازہ لگائیں، اگر وہ گوشت نہیں آتا یا پھر کچھ ہوتا تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسا ایکسپیکٹیشن کر سکتی یا پھر ایسا بول سکتی تھی؟ نہیں، اس وقت ان کا جواب کیا ہوتا؟ اما جان عائشہ کی اس محبت کو پیارے نبی نے ذکر کیا، یہ تو یہ جواب تھا، گوشت آیا تھا، جواب میں اللہ کے رسول نے کہا اچھا آج کا یہ مسئلہ ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں میری پیاری لاڈلی محترمہ، آج اگر گوشت گھر میں موجود بھی نہ ہوتا تو تم ایسا کہتی آج اللہ کی طرف سے جو حاضر ہوگا میں آپ کے سامنے حاضر کروں گی، اور آپ کو اللہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے چیزوں کے اندر بادشاہ کا دستر لگاؤں گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی اپنی بیوی کے تعلق سے، جیسا ہی شوہر تھک کے گھر کو آئیں اور اسی طریقے سے جیسا ہی کھانے کی بات کریں، کھانا رکھ دیا جاتا ہے، باسی توسی جیسا ہے ویسا اپنی زندگی کو الگ روٹ میں لے کے جا کے کہ کیا ہے بھائی ذرا بہترین طریقے سے بنانا تھا، کیا بہترین طریقے سے بنانا تھا، 4 دن پہلے لائے تھے گوشت اب تک سڑانا، وہی یہ نہیں انداز آپ یہ کہنا اس کے جواب میں۔ آج اللہ نے تھوڑے حالات کو ہمارے ساتھ مقدر کیا ہے، آج ہم اس کو برداشت کریں، کل انشاءاللہ ہمارے لیے سورج ہوگا، یہ ہے۔ اور شوہر بھی بار بار آ کے اس طریقے کا جملہ استعمال نہ کریں، بار بار وہی دال وہی چیز وہی خاندانی چیزیں، کیا تو بھی ہے یہ نہیں، بلکہ یہ کہیں کہ آپ کو میں ایک یوٹیوب کی ریسیپی بتاؤں گا، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، وہاں سے بہترین سالن بہترین کھانے دیکھ کر بنا کے ہمارے سامنے پیش کریں۔ یہ ہو گیا آپ کا ایک شاہانہ انداز، اس کو ایسا انٹرٹین کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم کیا کریں گے، ہم بادشاہ ہیں نا، اب حکم چلائیں گے، چلیے کھانا لائیں، آپ کہاں سے لائیں گے وہ کھانا، آپ کے پاس جو ہوگا وہی دیں گے نا۔ تو آپ کا یہ انداز ان کا یہ انداز دیکھیں، اس کے بعد محبت کی زندگی کیسی ہوگی، اس کو سمجھنے کی بہت ضروری ہے۔ اور آخر کی بات ہم چلتے ہیں
बहुत सारी बहनों का ये सवाल रहता कि हमारा घर हमारी सास ससुरों से अलग होना चाहिए, हमारा घर हमारी माओं से, यानी मतलब हमारे शौहर के घरों से अलग होना, यानी मतलब मैं रहूं मेरा शौहर रहे, बस तीसरा पर्सन इसके अंदर ना हो। ये कहने वाली बहनें, ये कहने वाली बीवियां बहुत जल्द आपको भी बहुत ज्यादा परेशान कर सकती हैं। हाँ, अगर कोई मसला है तो वहां के उलमा, वहां के मुफ्तियान से आप मशवरा कर कर आगे का फैसला उठाना ये आपके लिए जरूरी होता है, वरना चुप चुप के इस तरीके का टॉर्चर शौहर की जिंदगी को खराब कर देता है। वो कमाने निकलेगा, मगर याद रखें इंसान को बदन से थकावट ज्यादा नहीं होती, जहन की थकावट इंसान को डिप्रेशन में डालती है, और यही डिप्रेशन इंसान को मौत के घाट उतारता है, और यही मौत कल क़यामत में आपको भी जहन्नम में फेंक सकता है। इसलिए हमको यहाँ चाहिए कि अपनी माओं के ज्यादा से ज्यादा उनका एहतराम कर लें, उनके लिए बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम के साथ हम पेश आएं। और कभी कभार बीवी का भी ये हक बनता है कि हम उनको बेहतरीन गिफ्ट दें, तोहफे दें। ऐसा नहीं है कि शौहरी ही तोहफे दें, बहुत सारी दफा तो बहुत सारे पैसे शौहरों का ये सबसे बड़ा हक होता है, उनको अपनी जमा पूंजी हाथ में देते जाएं। वो पैसे ले जाकर कहाँ वो कहीं तो भी बड़ी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, नहीं, वो आप ही के ऊपर खर्च करेंगे, वो आप ही के लिए बेहतर तरीके रास्ते निकालेंगे। ये सारी चीजें होती हैं जिसको मैंने अपने बुजुर्गान दीन से सुना है, जो आपके सामने मैंने उसको सुनाया है। यहाँ एक दूसरी चीज, खवातीन के अंदर बड़ी माजरत के साथ अगर ये दिल पे लगी बात तो बिल्कुल माफी चाहते हुए कि यहाँ का वहां, वहां का यहाँ, जब यहाँ से अम्मी के घर जा रही हैं अपने हकीकी, यहाँ का पूरा उठा के डाल रही, कोई एक जना भी नमाज नहीं पढ़ता। यहाँ सुने आप, रसूलुल्लाह के प्यारे सहाबी एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे तहज्जुद की, तो उन्होंने सारे सहाबा को सोते हुए देखा तो कहा सारे सो रहे हैं, कैसा सोना दिल बोलता। ये कहा, रसूलुल्लाह ने सुना तो कहा तुम्हारी ये इस तरीके की आदत या तुम्हारा इस तरीके का कहना आज अल्लाह को पूरा दिन नाराज कर दिया। अब देखें इतनी बड़ी, हालांकि बड़ी बात थी वो, हालांकि अच्छी बात थी, क्या थी बात वो, नमाज नहीं पढ़ रही ये लोग, मैं पढ़ रहा हूं, इस तरीके से उन्होंने कहा था, ये अंदाज था। तो मेरे भाइयों, ये मेरी बहनों, अच्छा याद रखें इस चीज को कि हम अपने लिए, मेरे अंदर क्या कमी है, रोजाना अपनी अम्मी को, वहां की जो आपकी शौहर की माँ है, उनसे पूछें कि आज कोई मेरे अंदर कमी देखे हैं तो मुझे बताएं। ऐसी सास, ऐसी बहुएं बहुत लंबा चलती हैं, बहुत प्यारी जिंदगी करती हैं। ऐसी नहीं आज माँ को हटा दिए, कल उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं अगर इस तरीके से अगर आपने कर लिया है तो। एक चीज जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, यहाँ का वहां, वहां का यहाँ, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप गए, अम्मी मैं तीसरे का तस्करा हरगिज नहीं, और शौहर खुद कहे कि मैं चौथे आदमी का कोई तस्करा ही नहीं करता हूं। ये एक हमारी चीज होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज, बड़ा संभल के कहना पड़ रहा मेरे को ये, कि निकाह से पहले अपने निकाह की पूरी तस्वीर उतार लें। तस्वीर मतलब उनकी तस्वीर, हमारी तस्वीर, बीच में ऐसा हार्ट नहीं, ये नहीं, अपनी तस्वीर कि किस तरीके से मुझे गुजारना है लाइफ, किस तरीके से मुझे रहना है, किस तरीके से मैं अच्छा इंसान बन सकता हूं मुआशरे का। ऐसा सबसे प्यारी चीज यही है जिसको अरबी जुबान में बहुत ज्यादा दर्क हासिल है, बहुत ज्यादा जिसको अरबी आती है, उनसे अपने आप को जोड़ने की फिक्र करें। क्योंकि अगर आपके झगड़े भी हो जाएं तो लगे कि कुरान हो रही है घर के अंदर, इसका हम ख्याल करें। तो ये एक चीज, दूसरी चीज जो मैं बता रहा हूं वो ये है साथ में कि हम, जो अहम टॉपिक है ये, कि आपस में हम ये पहले से नहीं बल्कि ये पहले माँ बाप तय करें कि क्या आप अपने इस निकाह से मुतय्यन हैं, अपने इस निकाह को आप अपने लिए जरूरी समझते हैं या दबाव का निशाना बना रहे हैं। फुला 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 जिस तरीके से आप बताना है, ये सारी चीजें बताकर अपने आप को सेट करें। ये भी निकाह की सबसे बड़ी, हमारा मुआशरा एक अजीब मुआशरा है, इस तरीके की बातें पूछता नहीं बल्कि इस तरीके की हरकतें, चल के बताओ, बाला हटा के बताओ, थोड़ा जरा ऐसा ठहर के बताओ, खड़ी ऐसा, अरे ये क्या आप मॉडलिंग करा रही भाई। जो चीज अल्लाह के रसूल ने कहा है उसको फॉलो कराओ, उस चीज को बताओ, उस चीज को सामने रखो, तब जाके वो चीज बहुत ज्यादा अहमियत की हामी बनती है। ये बातें थी जो मैं आपके सामने जिक्र कर दिया हूँ। जबरदस्ती का निकाह कुरान मजीद भी मना करता है। तुम्हें अपनी खवातीन के लिए आजाद मिजाज रखने की जरूरत है। वो चाहें तो आपके लिए पैगाम भेजें, न चाहते हैं तो उनके लिए आसानी का मामला करें। यहाँ तक मैंने अपने इस वर्कशॉप को एक गैर तजुर्बेकार, बल्कि ज्यादातर इस चीज को मैं
اب تک جو دیکھا ہوں 2022 سے لے کر اب تک کے مرحلے میں بہت سارے مسائل کو بڑے اکابرین مفتیوں کے ساتھ بیٹھ کر حل کرنے کا موقع ملا، اور ان کے پاس دلائل وغیرہ دینے کا بھی یہ موقع ملا، ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، ان سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا، تو میں نے یہ اپنے لیے باتیں کہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنی بات کو سمجھانے میں شاید کامیاب ہوا ہوگا، اگر میں کامیاب نہ ہو سکا تو میں جو اتنا ٹائم لیا ہوں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اب آپ اپنی طرف سے سوالات پوچھیں، سوال پوچھنے سے بھی علم میں اضافہ ہوتا، ہو سکتا آپ کا ایک سوال ساری بہنوں کے لیے ہو جائے جو میں نہیں بتا سکا، یا پھر میں اس کو رہ چکا ہوں آپ کے سوال پہ مجھے یاد آ جائے، یہ بھی فائدہ ہے۔ انشاءاللہ اب آپ کا ٹائم سوالات کے اعتبار سے شروع ہوتا ہے۔ جی